الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، میں نے سورہ جمعہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سعی کا حکم فرمایا ہے. سعی کا لفظی معنی دوڑنا، اہتمام کرنا، متوجہ ہو جانا، اہمیت دل میں بٹھانا، اس قسم کے اس کے زیادہ تر معنی اس کا دوڑنا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو تم جمعہ کی طرف، جس کو ذکر اللہ کے ساتھ تعبیر کیا، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف اور خرید فروخت چھوڑ دو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. تو جمعے کو، جمعے کے خطبے کو، جمعے کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے ذکر سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ جمعہ کے خطبہ میں اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، دین کی باتیں، سب اللہ کی باتیں ہیں، سب اللہ کا ذکر ہے. دکاندار اپنی دکان بند کر دیں، فوراً اذان کے بعد مسجد کی طرف چل پڑے. اگر اس نے ابھی تیاری کرنی ہے، نہانا ہے، کپڑے بدلنے ہیں، وہ بھی صحیح میں آ جائے گا. یہ کام چھوڑ دے، نہا لے، وضو کر لے، کپڑے بدل لے، خوشبو لگا لے، تیار ہو جائے. پہلے تو کوشش کرے اذان سے پہلے یہ ساری چیزیں تیار ہوں. نہیں تو پھر بھی 2 اذان اسی واسطے مشروع کی گئی ہے کہ پہلی اذان ذرا جلدی دی جاتی ہے، تو اس میں نہا دھو، کپڑے بدل کر کے جلدی جمعے کو پہنچ جائے. اس میں فالتو ثواب بھی ملتا ہے. ایک جمعے کا ثواب ہوتا ہے، ابو داؤد میں روایت ہے اور بھی حدیثوں میں ہے، جو سب سے پہلے آتا ہے پہلی گھڑی میں اذان کے بعد، اس کو اونٹ قربانی کرنے کا ثواب بھی ساتھ ملتا ہے.
جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے اسے گائے قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے جمعے کے علاوہ. جو اس کے بعد آتا ہے اسے بھیڑ بکری قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. جو اس سے بعد آتا ہے پھر چھوٹا جانور مرغی، وہ بھی مرغی بھی آج کل قیمتی چیز ہے. تو جب امام صاحب خطبہ دینا شروع کرتے ہیں تو جو فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں آنے والوں کا ثواب، وہ اپنا رجسٹر بند کر کے وہ بھی سننے لگ پڑتے ہیں. پھر ان باقیوں کا نام بعد میں نہیں لکھ، جمعہ تو ان کو ہو جائے گا، لیکن یہ جو قربانیاں ہیں، یہ جلدی آنے کا ثواب ہے، یہ اس کو نہیں ملے گا. اس واسطے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑ پڑو اللہ کی یاد کی طرف، اہتمام کرو. ہاں جب نماز مکمل ہو جائے پھر اپنے کام شروع کر دو. دکاندار دکان میں چلا جائے، دفتر والا دفتر میں چلا جائے، لکھنے والا لکھنا شروع کر دے، پڑھنے والا پڑھنا شروع کر دے. جو کوئی کام ہے بے شک آگے کرے. تو یہاں فرمایا بے کو چھوڑو. کہ جب جمعہ ہو جائے تو فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز مکمل ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ تو اللہ کے فضل کو تلاش کرو. تجارت کو اللہ کا فضل قرار دیا. حلال مال جب ہو، اس کا طریقہ حصول کا شرعی اصول کے مطابق ہو، تو اس مال کو فضل اللہ کہتے ہیں، اس مال کو خیر بھی کہتے ہیں. خیر بھی اس مال کو کہتے ہیں. یہ دنیا کی جو مذمت آتی ہے، اس دنیا کی مذمت آتی ہے وہ شریعت سے ہٹ کر کوئی حاصل کرتا ہے اور غلط جگہ پر استعمال کرتا ہے. جب شریعت کے مطابق مال حاصل کرو اور شریعت کے احکام کے مطابق خرچ کرو اسی مصرف میں، تو پھر اب وہ دنیا کا مال نہیں بنا، وہ عبادت بن جاتا ہے. عبادت. بعض حضرات تفسیر مختطف میں لکھا ہے، جمعہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگتے، یا اللہ آپ نے کہا اذان ہو تو فوراً پہنچو، ہم پہنچ گئے، ہم نے نماز ادا کر لی. پھر آپ کا حکم ہے جاؤ زمین میں پھیل جاؤ، تجارت کرو. اب ہم تجارت کی طرف چل رہے ہیں، یا اللہ ہماری تجارت میں برکت دے، آپ ہی ڈال دیں. جتنی دیر اس نے دکان بند رکھی ہے، اگر اس کا معمول ہو کہ جمعہ کی اذان کے وقت دکان بند کر دیتا ہے تو گاہک اس وقت کو نوٹ کر لیتے ہیں کہ یہ دکاندار جمعہ کی اذان ہونے کے ساتھ ساتھ ہی دکان بند کر دے گا. اگر یہ سودا ہمیں پہلے لینا ہے تو جلدی جائیں، اگر دکان بند ہوگی تو وہ نہیں کھولے گا. زیادہ اہم نہیں تو پھر کہیں گے پھر ٹھیک ہے جمعہ پڑھ کے آئے گا، کھولے گا پھر لے گا، تو اس کے گاہک کہیں خراب نہیں ہوتے. شیطان کہتے نہیں یہ تو آ گیا تیرا نا گاہک، اس کو دے دے سودا، کوئی بات نہیں، نماز ابھی جماعت کو دیر ہے، پہنچ جانا. اور پہنچ جانے بعض دفعہ نماز ہی قضا ہو جاتی ہے، بعض دفعہ کسی رکعت میں پہنچ جاتا ہے. ایسا نہیں، بس اہتمام کرو. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف. اللہ کے ہاں سعی کی بڑی پذیرائی ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن پاک میں سعی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے.
وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہوگا جو اس نے سعی کے ساتھ کمایا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، یہ سعی اس کی رائے گا ہی نہیں جائے گی، اس کی سعی کو دیکھا جائے گا، وہ بھی دیکھے گا، دنیا دیکھے گی کہ واقعی اس نے دنیا میں کمایا تھا، اس نے صحیح کی تھی۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے صحیح کی ہے۔ یہ اللہ کی باتوں پر یقین، قرآن ہے اسی میں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اللہ کی باتیں، آج صحیح کے بارے میں بات کرنی ہے۔ صحیح کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے۔ محنت تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ کوئی کام بغیر محنت کے نہیں ہوتا ہے، تو اسلام بھی یہی دعوت دیتا ہے، جہاں دنیا کے حصول میں محنت کرتے ہو، دین میں بھی محنت کرو۔ دنیا تو یہاں رہ جائے گی اور دین تمہیں بعد میں کام دے گا۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، اس کو اس صحیح کا وافر، پورا، اس کی سمجھ سے، اس کی سوچ سے بھی زیادہ دیا جائے گا بدلہ۔ قرآن سے پوچھیں، انسان کو کبھی اپنی صحیح یاد بھی آئے گی؟ قرآن کہتے ہیں ہاں، یوم یتذکر الانسان، ایک دن آئے گا اسے یاد آئے گا کہ میں نے کیا کمایا ہے، میں نے کیا صحیح کی تھی، میں نے کیا کوشش کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض دفعہ اس صحیح کا جب بدلہ دیں گے تو پہلے اس بدلے کا ذکر کر کے پھر فرمائیں گے یہ تیری صحیح کا بدلہ ہے، تو نے جو کوشش کی تھی اس کا بدلہ ہے۔ سورہ دہر میں ابرار کے صفات کا بیان فرمایا، جو نیک لوگ ہیں، لمبا چوڑا بیان ہے اس کا، اس میں سے چند آیتیں۔ متکئین علی الارائک، ابرار لوگ شاہی تختوں پر بیٹھے ہوئے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، شاہی تخت وہ سونے کے تخت یا چاندی کے تخت، ان پر کون بیٹھے ہوں گے؟ یہ نیک لوگ، صحیح کرنے والے شاہی تختوں پر بیٹھیں گے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ انہیں دھوپ لگے گی نہ انہیں سردی لگے گی۔ جنت میں سردی بھی نہیں جو نقصان دہ ہو، اور گرمی بھی نہیں جو تکلیف دہ ہو۔ ایسا بہترین موسم ہے جس بس نہ پنکھے چلانے کی ضرورت، نہ اے سی لگانے کی ضرورت، نہ ہیٹر لگانے کی ضرورت۔ سردیوں میں ہیٹر لگاتے ہیں، گاڑیوں میں اے سی لگاتے ہیں، یا فرمایا وہاں سدا بہار، دن رات ساری زندگی ایک جیسی ہوگی، کبھی کوئی گرمی کی شکایت نہیں کرے گا، نہ ہی کوئی سردی کی شکایت کرے گا۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، پھر جو جنت کے درخت ہیں وہ ان کے اوپر سائے کیے ہوئے ہوں گے۔ سایہ ایک رحمت کو کہتے ہیں۔ دنیا میں تو گرمی سے بچنے کے لیے سائے کے نیچے آتا ہے، اور ویسے بھی رحمت کے
پر بھی بولا جاتا ہے، آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر رہے۔ سایہ وہ نہیں ہے، آپ کی شفقت، آپ کی زندگی، آپ کی رہنمائی دیر تک ہمارے لیے ہو رہی، یہ ہو ایک نعمت ہے۔ تو جنت میں سائے کا ذکر تو ہے، سائے ہوں گے، لیکن سایہ گرمی سے بچنے کے لیے نہیں ہوگا۔ اور وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، جنت کے جو باغ ہیں ان کے اوپر جو پھل لگا ہوگا ان کا چننا آسان ہوگا۔ وہ جہاں کوئی ہوگا جب خواہش کرے گا وہ پھل والی ٹہنی اس کے قریب ہو جائے گی، بیٹھا ہے تو وہاں قریب، لیٹا ہے تو وہاں قریب، کھڑا ہے تو وہاں قریب، آپ ہاتھ آگے بڑھائیں توڑ لیں، ایسا موضوع۔ یہ پھلوں کی بات ہے۔ یطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ وأکواب کانت قواریر، پھر کھانے پلانے کے لیے وہاں بھوک پیاس نہیں لگے گی، یہ کھائیں گے پئیں گے، خوب کھائیں گے خوب پئیں گے، نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی، اور نہ ہی بول و براز کی ضرورت پڑے گی، لیٹرین جانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، ویسے ہضم ہو جائے گا، جتنا بھی کھائیں، جب مرضی ہے بس کریں۔ ابھی صبح سے کھانا شروع کیا، شام تک کھائیں، شام کو ہوگی رات کو کھانا چاہیں تو کھاتے جائیں، نہ گلا جواب دے گا، نہ پیٹ جواب دے گا، نہ دانت جواب دے گے، نہ کھانا ختم ہوگا، نہ لذت ختم ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جب یہاں تو کھانا کھا لے، جب پیٹ بھر جاتا ہے کوئی اب نہیں اندر نہیں جاتا جی، اب مزہ ہی نہیں رہا اس کا مزہ۔ 2 دن کھائیں، مہینہ کھائیں، سال کھائیں، کھاتے رہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ بند کر دیں تو بند کر دیں، نہ کھائیں۔ لیکن کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ خدمت گار، غلمان جس کو کہتے ہیں، ان کی ڈیوٹی لگائیں گے۔ خوشی ہوتی ہے، یہ آدمی بیٹھا ہو کوئی کھانا لا کر پیش کرے، برتن لے جائے، چیزیں استعمال کی دے جائے۔ اور گھر میں جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، وہ ابو کو میں روٹی دے کے آتا ہوں، میں برتن لے کے آتا ہوں، پانی دے کے آتا ہوں، خوشی ہوتی ہے۔ بچے چھوٹے چھوٹے پیارے لگتے ہیں۔ فرمایا سونے چاندی کے برتن گھمائے جائیں گے، کیا مطلب؟ ان لڑکوں کے ہاتھ میں ہوں گے جو خدمت کے لیے جنت میں پھر رہے ہوں گے۔ اور کیا عجیب چیز ہے کہ چاندی کے برتن اور 7 قواریر شیشے کے برتن الگ الگ نہیں، وہ برتن چاندی اور شیشے کے ہوں گے۔ یہاں تو چاندی شیشہ اکٹھا نہیں ہوتا، الگ۔ اللہ تعالیٰ ایسا بنائیں گے ان برتنوں کو، چاندی کی طرح سفید ہوں گے اور شیشے کی طرح ملائم ہوں گے، ایسے خوبصورت ہوں گے، مزیدار ہو برتن۔ اچھا برتن ہو تو مزہ آتا ہے، اس میں کھانے کا بھی مزہ آتا ہے، برتن اچھا ہو۔ آج کل جناب وہ دکان سے لے آتے، یوں کرو ادھر کا ہی کھانا، ادھر سے وہ پلاسٹک کے۔ کھانا بہترین برتن میں دینا لینا چاہیے۔ برتن کیا ہے، وہ دیکھ کر بندہ خوش ہوتا ہے، اچھا برتن ہو، ایسا ویسا برتن ہو تو پھر آدمی اعتراض کرتا ہے، یار یہی برتن ہے تیرے پاس۔ تو ایسے بہترین برتن۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، گھوم رہے ہوں گے لڑکے، اور وہ ہمیشہ لڑکے رہیں گے۔ یہاں تو بچہ ہوتا ہے، جوان ہو گیا، داڑھی والا ہو گیا،
وہاں وہ بچے خدمت والے اسی طرح ہی رہیں گے، اور جنت والوں کو جو بھی عمر دے جائے گی، جس عمر میں جائیں گے 30 سال کی عمر کے ہوں گے، وہ ہمیشہ 30 سال کی عمر کے رہیں گے، بوڑھے نہیں ہوں گے، اسی عمر میں رہیں گے، کبھی کمزوری نہیں آئے گی۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، فرمایا جب ان لڑکوں کو آپ دیکھیں گے ان کے ہاتھ میں سونے چاندی کے برتن ہیں اور کھانے سے بھرے ہوئے ہیں، جو اشارہ کریں اس کو آ کر دے دیتے ہیں۔ فرمایا صرف یہی نہیں ہوں گے، اذا رأیتم، جب ان کو دیکھے گا پہلے تو ان لڑکوں کو دیکھ کر ایسے محسوس کرے گا جیسا کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ اذا رأیت ثم رأیت، وہاں جب دیکھے گا تو کیا دیکھے گا؟ یہ تو موتیوں کی طرح ہوں گے، نعیما و ملکا کبیرا، نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، اس کو پوری حکومت ملی ہوئی ہوگی وہاں۔ عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق، ان کا لباس ریشم کا ہوگا، ہر رنگ کا جو مرضی ہے ریشم، لیکن زیادہ تر وہاں سبز رنگ کا پسند کریں گے، خضر سبز رنگ کا، پتلا کپڑا بھی ہوگا ریشم کا، جیسا کہ اب آپ گرمی میں پہنتے ہیں، اور موٹا بھی ہوگا جیسا کہ آپ چاہتے ہیں کہ سردیوں میں پہنیں۔ وہاں گرمی سردی کی وجہ سے نہیں، آپ کو اب وہ موسم دیکھ جیسا رہے گا، آپ جیسے مرضی ہے پتلا پہنیں یا موٹا پہنیں، دونوں قسم کے کپڑے ملیں گے۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور ان کو چاندی کے مردوں کو یہاں ایک چھوٹی سی انگوٹھی کے علاوہ کوئی زیور نہیں پہن سکتے، عورتیں پہنیں چاندی کے بھی سونے کے بھی، لیکن جنت میں مرد بھی پہنیں گے، کیونکہ دنیا میں مرد کام کرنے کے لیے ہے، وہ زیور پہن کے بیٹھنے والا نہیں۔ عورت ہے کہ وہ بیٹھے گھر پر، کام گھر کا کر کے سنور کے بیٹھے، تاکہ خاوند آئے دیکھے خوش ہو، اس کی تھکاوٹ دور ہو۔ اور یہ تو سارا دن اس نے مزدوری کرنی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ پھر خود ان کو مشروب پلائیں گے۔ اس آیت کے لیے إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، آ گئی صحیح۔ یہ جو ہم نے تمہیں اتنی نعمتیں گنوائی ہیں، یہ تمہاری دنیا میں سعی کی وجہ سے ہے، جو تم نے دنیا میں محنت کی تھی اس کی وجہ سے یہ تعریف نعمتیں تمہیں مل گئی ہیں۔ اس واسطے سعی کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، دین کے ہر کام کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، اپنی قبر بنانی چاہیے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔